بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زنیر انبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوریڈے اسلام، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان کر کے آپ کو دینی احکامات و مسائل بیان کیے جائیں۔ اور آج ہم بات کریں گے شادی کا جو شرعی یا اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ نکاح بہت پیارا عمل ہے، سنت بھی اس کو کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں شادی یا میرج کا کانسیپٹ موجود ہے، ہر معاشرے میں یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ اور میں جو عرض کرتی ہوں اور بار بار کرتی ہوں کہ دین اسلام تو دین فطرت ہے، یہاں ہر چیز ہمارے لیے پرفیکٹ ہے، یعنی آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ جو پرفیکٹ ہوگا اور جو سب سے آسان طریقہ ہوگا وہ اسلام آپ کو بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے، بہترین شادی وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ یعنی یہ تو دو لوگوں کا ایک آپس میں فیملی بنانا یا ایک میرج کا کانٹریکٹ کرنا، جو کانٹریکٹ پرماننٹ بیسس پہ آبویسلی کرنے کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ نکاح کہلاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ اوکیزن بھی ہے، ہر انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی لائف کمپلیٹ ہو، وہ مکمل ہو، کپل ہو اور اس کی فیملی ہو، پھر اس سے اولادیں پیدا ہوں، ایک پوری وہ فیملی یا خاندان کی شکل اختیار کر لے۔ تو شادی کو اتنا آسان، کیونکہ یہ ہر شخص کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھائی ہم کریں گے، کوئی کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے شادی کو۔ جنرلی ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی بنائے، گھر بسائے، تو دین اسلام میں فریکوینٹلی جو کام ہونے والے ان کو اتنا ایزی کر دیا جاتا ہے کہ ہر شخص وہ کام کر سکے۔ تو شرع میں کم سے کم شرط یہ رکھی گئی کہ اخراجات کم ہوں، کمپلیکیشنز کم سے کم ہوں، تاکہ ہر شخص شادی کر سکے۔ اور آج آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں، اور خصوصاً انڈیا اور پاکستان کے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں ہمارے ہاں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جہیز کی، بری کی اور دیگر اتنی رسومات ہم نے گھڑ لی ہیں اور بنا لی ہیں کہ جس سے شادی کرنا obviously مشکل ہو گیا ہے۔ مڈل کلاس کے لیے بھی، اپر کلاس کے بھی اپنے مسائل ہیں، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، کئی گھروں میں لڑکوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بچیوں کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ لڑکوں کے پاس اتنا جہیز دینے، شادی ہال بک کرنے، بینکویٹ بک کرنے، کھانے کا جو کیٹرنگ کا خرچہ ہوگا اس کے لیے، لڑکی کو ڈالنے کے لیے جو جیولری چاہیے ہوگی اس کے لیے خرچہ ہے۔ کئی جگہوں پہ تو باقاعدہ لڑکوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں شادی کے وقت، کئی جگہوں پہ لڑکی والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں لڑکے کو شادی کے لیے۔ تو جہیز کے اور دیگر مختلف مد میں جو ہم اخراجات کر رہے ہیں، ہم نے اس کو اپنے لیے زندگی کو بہت مشکل بنا دیا، اور شادی کو ہم نے بہت ہی مشکل بنا لیا ہے دراصل، بجائے اس کے کہ اس کو آسان بنایا جاتا، فیملی شروع کی جاتی اور ایک روٹین کی اپنی نارمل لائف گزاری جاتی۔ اس شادی کے لیے اسلام میں کوئی عمر کی شرط تو نہیں ہے، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے ایڈلٹ ہونے سے، بالغ ہونے سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ فرام دی بگننگ، یعنی وہی والی جو چیز آ گئی کہ جب آپ ایڈلٹ ہو گئے ہیں آن ورڈز شادی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ صورتوں میں جلدی کر لینی چاہیے۔ مثلا کسی ایسی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، کسی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا بری طرف جانا، بگڑ جانے کا زیادہ ڈر ہے، اور obviously دیکھتے ہیں کہ بوائے فرینڈز ہیں، گرل فرینڈز ہیں، اور عجیب و غریب کئی جگہوں پہ مسئلے۔ اس صورت میں جیسے ہی بچے بالغ ہوں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ادروائز اگر کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں، کوئی بچے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، کچھ رسپانسبلٹی لینے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو آپ کچھ اور سالوں بعد بھی شادی کر سکتے ہیں۔ مطلب کوئی ایک پرٹیکولر ایج نہیں ہے کہ اس میں شادی نہیں ہوئی تو وہ مکروہ ہو جائے گی عمر، یا خدا نخواستہ حرام ہو جائے گی۔ جو بھی احکامات اور مسائل آپ کو ملتے ہیں وہ اسی کنڈیشن کے ساتھ ملتے ہیں کہ آپ کے اگر خدا نخواستہ گناہ کی طرف راغب ہونے کا ڈر ہے تو صورت میں۔ اور آج کل جو، اب پرسنل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، جو حالات ہیں، جیسی خوراکیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، جیسے انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو آج کل تو اتنی ہیلدی لائف ہے بھی نہیں۔ اس صورت میں اچھا ہے ذرا ینگ ایج میں جلدی شادیاں ہو جائیں، ہیلدی بچے پیدا ہو سکیں، ان کی تربیت کرنے کی آپ کے اندر انرجی ہو، ان کو آپ اچھی طرح سے ان کو لک آفٹر کر سکیں، تو یہ ہے۔ ادروائز شریعت میں پابندی یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ جتنا جلد سے جلد کر لیں تو اتنی ہی اچھی بات ہے، ورنہ اگر تاخیر بھی ہو جائے گی تو خدا نخواستہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ پر، یعنی کہ والدین کی جو ڈیوٹیز ہیں یا جو فرائض ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب ان کی شادی کی ایج آ جائے، بالغ ہو جائے، ایڈلٹ ہو جائیں، اب ان کی شادی کا انتظام کریں۔
اگر وہ کسی ریزن سے شادی نہیں کروا رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں ابھی تو قرض اتنا ہے، پہلے یہ بچے کما کما کے قرض اتار لیں اس کے بعد ان کی شادیاں کریں گے، کچھ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے پہلے جمع ہو جائے، کچھ ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اچھا خاصا بچے کما کر لا رہے ہیں، شادیاں کر دی تو یہ ہمارے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے۔ دیکھیے اگین وہی بات ہے کہ ہم نے کیوں اپنے اوپر اتنی مصیبتیں لاد لی ہیں خود، زندگی کو ہم نے کیوں آسان نہیں بنایا، ہم کیوں اتنے قرض لے لے کر اپنے کام کر رہے ہیں، جتنی آپ کی چادر ہے اتنا آپ پاؤں پھیلائیں، جو شریعت کا اصول تھا۔ اب ایسی صورت میں جو بھی آپ نے پابندیاں لگا لی، بیٹا یا بیٹی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہش مند ہیں اور آپ نہیں شادیاں کر رہے، تو یقینی طور پر ماں باپ پر گناہ ہوگا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اولاد بالغ ہو جائے، شادیوں کی عمر کی ہو جائے، ماں باپ ان کی شادی نہ کریں اور وہ کوئی گناہ کریں تو وہ گناہ ماں باپ کے اوپر آئے گا، وہ اس کے رسپانسبل ہوں گے۔ دیکھیے بیسیکلی تو ایک جنرل رول یہ ہے کہ انسان جو اس کے نصیب میں ہے، ہمیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کس دن مرے گا، کس زمین میں دفن کیا جائے گا، کتنا وہ رزق پائے گا اور اس کی موت کیسے ہوگی، اس کی قبر کہاں بنے گی، یہ چیزیں سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں یہاں پر حکم یہ ہے کہ جو لوگ مفلسی کے ڈر سے یا تنگ دستی کے ڈر سے نکاح نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح میں ہی خیر و برکت ہے، اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو جنرل بات یہاں پر یہ ہے کہ اچھا اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کماتا ہی نہ ہو، اچھا وہ نہیں کما رہا تو وہ اگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کما رہا، کام چوری کی وجہ سے نہیں کما رہا، یا بری صحبتوں بری لت میں لگا ہوا ہے، خدا نخواستہ ڈرگز میں یا دوسری بری چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو ماں باپ جھوٹ بول کر کہ کسی طرح سے بس اس کی شادی ہو جائے، اچھی سے اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں، ایک تو ڈاکٹر لے کر آ گئے کہ جھوٹ بول کے کہ ہمارا تو بیٹا بڑی اچھی پوسٹ پر ہے۔ کئی دفعہ بچے بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی شادی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات تو مناسب نہیں ہے، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے شادی کرنا، ظلم کرنا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن جنرلی اگر کوئی محنتی ہے اور وہ محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے، کہیں اس کی روزی میں کوئی کمی ہے، تنگی ہے، تھوڑی اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یقینی طور پر آنے والی کا بھی تو نصیب ہے، اور ایک انرجی بھی ہوتی ہے پازیٹیو، جس کو آپ شاید لوگ نہیں سمجھتے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی اسٹرینتھ ہیں، اور ان کی دونوں کی جو شخصیت ہے، جو ان کی ذات ہے، ان کی قسمتیں مل جاتی ہیں، وہ اسٹرینتھن کرتی ہیں ایک دوسرے کو، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا جب دونوں کی نیت ایک دوسرے کے لیے درست ہوگی۔ ادروائز ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا لڑکا اگر وہ بدنیت اس کی بیوی آ جائے گی تو اس کو کنگال کر دے گی۔ تو یہ تو معاملات زندگی میں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اگر وہ سمجھدار ہوگی، سلیقہ شعار ہوگی، مخلص ہوگی، تو وہ اس کے لیے ایک اچھی مشیر، اچھی مشورہ دینے والی بھی ہوگی، اس کو موٹیویٹ کرنے والی بھی ہوگی، اس کا حوصلہ بڑھانے والی بھی ہوگی۔ تو لٹرلی یہ چیزیں، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا مرد کے نصیب سے ہے یا عورت کے نصیب سے، تو یہ صرف ایک سمپل جملہ نہیں ہوتا، اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ تو یقینی طور پر اگر کوئی شخص نیک نیتی سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو شرعن اصول تو یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خاتون کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نکاح کر لو، دیکھا جائے گا کل کو میں تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا اور تمہیں کہاں رکھوں گا۔ تو ادروائز اگر وہ تھوڑا بہت کچھ محنت کرے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ رسپانسبلٹی لینے کی صلاحیت ہو، باقی انشاءاللہ میاں بیوی مل جل کر، اور پھر کمپیٹیبلٹی بھی تو دیکھیں کہ جس قسم کا آپ کا اسٹینڈرڈ ہے آپ اسی اسٹینڈرڈ سے رشتہ لے کر آئیں۔ اگر آپ فی الحال کم ارن کر رہے ہیں تو آپ بہت اپر کلاس سے لڑکی لے آئیں گے تو اس کو تو اس لائف سٹائل کی عادت نہیں ہوگی جو شروع میں ایک دم وہ تنگی اٹھائے اور پھر کلیشز ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کی، میاں اور بیوی دونوں کی نیت درست ہونی چاہیے، اور دونوں مل جل کر انشاءاللہ ان کے نصیبوں سے اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نکاح اٹ سیلف جو ہے وہ بڑی برکت والی چیز ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔